السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے تنقید اور تنقیدی دبستان یا تنقید کی اقسام۔ تنقیدی دبستان یا تنقید، اس پر میں نے علیحدہ سے بھی لیکچر دیے ہیں، ایک دبستان پر علیحدہ سے۔ وہاں میں نے کل کر اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں میں نے تحقیق و تنقید کے نام سے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں پر تنقید کے لیکچرز اور تحقیق کے لیکچرز موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم تنقید اور تنقیدی دبستان کو پڑھیں گے۔ لغوی معنی تنقید کی کیا ہے؟ تنقید عربی لفظ نقد سے نکلا ہے۔ اردو لغت میں اس کے معنی چھان بین، پرکھنا یا کوٹا کرا جانچنا کے ہیں۔ اچھائیاں برائیاں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، یہ تنقید کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی مفہوم، تنقید کے حوالے سے ناقدین نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ چند تعریفیں میں نے یہاں اکٹھی کی ہیں مختلف ذرائع سے، اور آخر میں ایک نچوڑ میں نے لکھی ہے کہ تنقید کسے کہتے ہیں۔ تو جو تعریفیں ہوئی ہیں اس میں ایک رشید امجد ہیں۔ بقول رشید امجد، تنقید سیدھے سادے معنوں میں کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں کہ کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی، حسن و قباح اور جمال و بدصورتی کے متعلق چھان بین کرنا اور اس پر فیصلہ دینا نقاد کا کام ہے۔ ڈاکٹر نگیندر اور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ادب میں تنقید کا مطلب ہے کسی ادبی تخلیق کا ہمگیر جائزہ۔ ادبی تخلیق جو بھی ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، اس کا جائزہ لینا۔ آل احمد سرور کے مطابق وہ تنقید کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدر متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم کرتی ہے۔ تو یہ آل احمد سرور کے خیالات ہیں تنقید کے حوالے سے۔ تو یہ کچھ تعریفیں میں نے لکھی تھی۔ اب اس کا نچوڑ ہے، یہ ہے، ان تمام تعریفوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی فن پارے یعنی غزل، نظم، افسانے، ناول، ڈرامے، انشائیے اور حاکے غرض جتنے بھی اصناف ہے، تو اس میں خوبیاں اور خامیاں یعنی محاسن اور معائب کا صحیح اندازہ کرنا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی فن پارہ ہے، ناول ہے، اس کو پڑھنا، اس کی خوبیاں اور خامیاں الگ الگ کرنا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار دینا، یہ تنقید کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تنقید کی اقسام یا تنقید کے دبستانوں کی طرف۔ تنقید کی کئی دبستان ہیں اور ان سے کئی نقاد وابستہ رہے یا مختلف نقاد کسی نہ کسی طور پر ان دبستانوں سے متاثر رہے اور انہی دبستانوں کی پیروی کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مارکسی نقاد ہے تو مارکسی تنقید سے متاثر ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی نقاد جمالیاتی ہے تو جمالیاتی تنقید سے وابستہ ہیں، تنقید کے جمالیاتی دبستان سے وابستہ ہیں، تو وہ فن پارے کے حسن و جمال کی نظر سے فن پارے کو دیکھیں گے۔ تو مختلف دبستان ہیں اور اس سے مختلف نقاد وابستہ ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چند تنقیدی دبستان
وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جمالیاتی تنقید۔ جمال کا مطلب حسن اور خوبصورتی ہے۔ جمالیاتی تنقید کسی فن پارے میں حسن اور جمالیاتی اقدار سے بحث کرتی ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھے کہ جمالیاتی تنقید فن پارے میں حسن کے ساتھ ساتھ جمالیاتی اقدار سے بھی بحث کرتی ہے۔ یعنی ایک تو فن پارے میں حسن دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں جمالیاتی نقاد، دوسری طرف ان اقدار کو بھی سامنے لاتے ہیں جن کی وجہ سے فن پارے میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ایک افسانہ نگار نے یا ایک ناول نگار نے کن ٹولز کا، کن وسائل کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے تخلیق میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جمالیاتی اقدار۔ تو جمالیاتی نقاد حسن کے ساتھ ساتھ ان اقدار سے بھی بحث کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تشبیہ، استعارہ، تمثیل، خوبصورت الفاظ، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں نقاد۔ ادب برائے ادب کے دور میں جمالیاتی تنقید کا کافی رواج رہا، لیکن جب مارکسی اور نفسیاتی تنقید نے عروج پایا تو آہستہ آہستہ جمالیاتی تنقید کا رواج ختم ہوتا چلا گیا۔ والٹر پیٹر جمالیاتی تنقید کے علمبرداروں میں سر فہرست ہے۔ یہ ایک مغربی نقاد ہے۔ انہوں نے دی رینیسانس، نشاط ثانیہ، اس کی کتاب ہے دی رینیسانس، اس کے دیباچے میں جو بحث کی ہے والٹر پیٹر نے، اس کو جمالیاتی تنقید کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ اب تصوراتی تنقید۔ تصوراتی تنقید کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ ان دبستانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آغاز ہی میں نے کہا ہے کہ آپ پلے لسٹ میں دیکھ کے اس پر میں نے علیحدہ سے بھی اس پر لیکچر دیے ہیں۔ تصوراتی تنقید، کسی تخلیق سے تاثرات کا اخذ کرنا اور پھر انہیں ادبی انداز میں بیان کرنا تصوراتی تنقید کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، افسانہ، نظم، جو بھی ہے، آپ نے کوئی شعر پڑھا، اس نے آپ پر جو اثر کیا اس کو ادبی انداز میں پیش کرنا، یہ تنقید کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خوش ہوئے وہ شعر سن کر، آپ نے واہ واہ کی، یا آپ نے کہا کہ ایسا کوئی کر کے دکھائے، یا آپ افسردہ ہوئے، مختلف قسم کے تاثرات ابھرتے ہیں۔ تو وہ شعر جب آپ نے سنا اور آپ کے اندر جو تاثرات پیدا ہوئے اس کا اظہار کرنا، یہ تاثراتی تنقید کہلاتی ہے۔ یہ ذاتی تنقید ہوتی ہے، اس کے لیے کسی مطالعے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر شخص یہ کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو شعر نے متاثر کیا، بس اسی کو بیان کرنا کہ اس شعر میں یہ ہے۔ سپنگارا نے اس انداز تنقید کو متعارف کرانے کے لیے بہت کام کیا، مغربی نقاد ہے۔ تاثراتی تنقید لازمی طور پر ذاتی ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے کہا، اور نقاد اپنے تاثرات کی اینک سے فن پارے کو دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ فراق گورکھپوری کو اردو میں خالص تاثراتی تنقید کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ مولانا حالی، شبلی نعمانی، امداد امام اثر اور عبدالرحمن بجنوری کے ہاں اس طرح کی تنقید ملتی ہے۔ تو یہ تاثراتی نقاد ہیں۔ عمرانی تنقید۔ لفظ عمرانیات بہت وسیع مفاہیم رکھتا ہے اور یہ بہت سے شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہے۔ تنقید میں اس کی ابتدا ٹین نے کی، جس نے خیال ظاہر کیا کہ فن پارے کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہمیں اس کے تخلیقی زمانے کے حالات اور واقعات کا اندازہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر تخلیق یا تخلیق پارہ کتاب اپنے سماجی حالات کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھے، ہر تخلیق پارہ اپنے سماج کا عکاس ہوتا ہے، زمانے کے حالات کا پرتو، زمانے کے حالات اس کتاب میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا نقاد جو عمرانی نقاد ہوتا ہے وہ فن پارے کو سماجی حالات کے اس میں پڑھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس فن پارے میں جس نے وہ لکھا ہے زمانے کے حالات کا تذکرہ ہے یا نہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ عمرانی تنقید ہے۔ دور جدید کے زیادہ تر نقاد تنقید میں عمرانی نقطہ نظر کو ہی سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب نقد میر میں اس انداز کو بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے اور میر کے زمانے کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میر کے کلام پر انتقاد کیا۔ اب یہ دیکھیں، ڈاکٹر سید عبداللہ نے نقد میر یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی میر تقی میر کی غزلوں کے حوالے سے، لیکن اس غزلوں کی تشریح انہوں نے میر کے جو حالات تھے زمانے کے، جو اس وقت کے واقعات تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کی غزلوں کی تشریح کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عمرانی تنقید ہے، یعنی ادب کو سماجی حالات کے اس میں پرکھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ سماجی حالات کی روشنی میں اس کو پرکھنا، یہ عمرانی تنقید ہے۔ مارکسی تنقید، عمرانی تنقید پر ڈیٹیل میں نے لیکچر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مارکسزم کا بانی معذرت چاہتا ہوں، مارکسزم کا بانی کارل مارکس ہے۔ ادب کو کارل مارکس کے نظریات کی روشنی میں پرکھنا مارکسی تنقید کہلاتی ہے۔ کارل مارکس کے نظریات کیا ہے؟ ان کے اپنے سیاسی نظریات ہیں، لیکن ادب میں بھی اس کا چلن ہوا ہے، خاص طور پر جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ تو کارل مارکس کے نظریات کی روشنی میں ادب کو پرکھنا یہ مارکسی تنقید کہلاتی ہے۔ مارکسی نقاد کا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ دیکھتا ہے، کتاب جب وہ پڑھتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو اس کا اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف اور ادیب کس طبقے کی حمایت کر رہا ہے، اور کیا غریب کے ساتھ ان کا انداز ہمدردانہ ہے؟ کیا وہ دم توڑتی ہوئی اقدار اور مردہ نظام کی بات کر رہا ہے، یا زندگی میں سرمایہ کے گن گا رہا ہے؟ کیا وہ محنت کش کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا ہے؟ اردو میں احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، عزیز احمد اور کئی دیگر نقاد اس دبستان تنقید سے وابستہ رہے۔ مارکسی تنقید یعنی یہ ایسے نقاد ہوتے ہیں جو ادب کو پڑھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں۔ کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، خاص طور پر شاعری ہے، تو اس سے وابستہ جو نقاد ہیں وہ جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں مزدوروں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہوئی ہے، یا سرمایہ داروں کے گن گائی جا رہی ہے؟ کیا اس میں غریبوں اور ان کی استحصال کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ کی بات ہوئی ہے، روٹی کپڑا مکان کی بات ہوئی ہے کہ نہیں؟ مارکسی نقاد یہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے جب وہ انتقاد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آ چکا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔